بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم جناب یس امین الحسن صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند و سابق نیشنل پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا، جناب ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین صاحب صدر حلقہ، اور ایس آئی او جماعت کے ذمہ داران، سیاسی، سماجی اور ملی قائدین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی اس ضلعی کانفرنس میں شریک ہیں، اور ہم نے صدر حلقہ سے اور پھر مہمان خصوصی یس امین الحسن صاحب سے بہت تفصیل کے ساتھ ایس آئی او اور پھر ملت اور ملت کے نوجوانوں کو کرنے کے کام اور انسانیت کے لیے ہم کس طرح مفید بن سکتے ہیں، ہم نے تفصیل کے ساتھ میں سنا ہے۔ نوجوان ایک قوت کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، شجاعت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے۔ نوجوان اگر بیدار ہوتا ہے، نوجوانوں میں اگر مثبت بیداری آتی ہے تو ایسی قومیں عروج پاتی ہیں۔ اگر نوجوان بیکار ہوتا ہے، وہ تضیع اوقات میں اپنی جوانی کو گزارتا ہے، وہ امت کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے مفید نہیں بنتا، وہ دیر سے اٹھتا ہے، رات تمام جاگتا ہے، صبح کے وقت میں سو جاتا ہے، رات میں موٹر سائیکل کی ریسنگ کرتا ہے، چبوتروں پر اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ایسی قوم کو کسی دشمن کے مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود مٹ جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا دراصل ایک ایسے گروہ کا نام ہے، ایسے صالح نوجوانوں کا نام ہے جو طلباء اور نوجوانوں میں اسلام کا صحیح شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کی اس کانفرنس کو دیکھنے کے بعد یقیناً اقبال مجھے یاد آئے کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور پھر یہ بات بھی اس کانفرنس کے ذریعے سے عیاں ہوئی،
اور حالات کا بھی تجزیہ یہاں پر کیا گیا، اس سے بھی یہ بات بیان ہوئی کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اگر ایسے نوجوان اس زمین پر ہوں تو کسی کا یارہ نہیں، معاندین دین، مخالفین اسلام، دشمنان مسلمان، وہ حسد کرتے رہیں گے، اور ایسا ہی حسد سابق میں بھی کیا گیا، اور بڑی کوششیں کی گئیں کہ اس نور کو بجھا دیا جائے، اور قرآن نے کہا موجودہ حالات کیا ہیں اس پر یہ آیت فٹ ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ کے پھوکوں سے اس نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، احمق ہیں یہ لوگ۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نور کی تکمیل کر کر رہے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پخند زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پخند زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور یہ روشنی انشاءاللہ پھیلے گی۔ روشنی کو روکنے کی تم کوشش کرو گے، روشنی کو روکنے کی تم سازشیں کرو گے تو تمہاری سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ تم اگر سورج پر تھوکنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً وہ تھوک تمہارے اوپر ہی گرے گا۔ تو اس لیے موجودہ حالات میں جو یقیناً سخت ہے، سخت حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور جب کبھی قوموں پر سخت حالات آتے ہیں تو ایسی قوم پر 3 قسم کے رد عمل اس میں پیدا ہوتے ہیں، ری ایکشن اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تاریخی حقائق اور سماجی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب سخت حالات ہوتے ہیں تو قوم پر جو پہلا رد عمل ظاہر ہوتا ہے، اس میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہے مایوسی، قنوطیت، خود سپردگی، خود حوالگی، پسپائی، دیکھتے ہی دیکھتے معیار کا بدل جانا۔ تھا جو ناخوب وہی بتدریج خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ رد عمل ہم کو خاص طور پر بھارت کے شمالی حصے میں دیکھنے کو ملے گا۔ وہاں کے اخبارات آپ پڑھیں گے تو بڑے بڑے مولوی حضرات، بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے، ان کے بیانات، ایک مولانا کا بیان آیا کہ نماز کی جب اجازت نہیں ہے تو قضا کر لی جائے، گھر جا کر نماز پڑھ لی جائے۔ پھر ایک دوسرا رد عمل سخت حالات میں قوم کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ رد عمل بھی بہت خطرناک ہے۔
وہ ہے جذباتیت، بدلے کی بھاونا، انتقام، فقہی جمود ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ دونوں رد عمل ایک دوسرے کے ضد معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں مایوسی کا نتیجہ ہے۔ دونوں بھی ایک ہی وطن سے پیدا ہوئے ہیں اور دونوں بھی ہلاکت خیز ہیں۔ یہ بات مجھے SIO کی اس کانفرنس کے اندر کہنا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک تیسرا رد عمل جو پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا نہ ہو تو پیدا کرنے کی ذمہ داری یہ سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین کی ہے، علماء کرام کی ہے، مشائقین عظام کی ہے، خطیب حضرات کی ہے۔ اگر وہ رد عمل پیدا نہ ہو قوم کے اندر تو پیدا کریں، اور وہ رد عمل کیا ہے؟ ریزیلنس کا رد عمل، لچک کا رد عمل، لچک، ریزیلنس، ارتجاعیت۔ ارتجاعیت کیا ہے؟ آپ کو دبا دیا جائے تو جس طرح اگر اسپرنگ کو دبا دیا جائے تو اسپرنگ تھوڑی دیر کے لیے تو دب جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں بیک بونس ہوتا ہے، پوری قوت کے ساتھ ابھرتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کو دبانے کی کوشش کی جائے تو آپ اپنی اندرونی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، آپ اپنے ٹیلنٹس کو منوائیں، آپ اپنا سکہ منوائیں، اور ریزیلنس کا رد عمل جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اچانک کسی کے سامنے شیر آ گیا تو شیر کو دیکھ کر وہ ایسا دوڑے گا کہ اس نے زندگی میں کبھی ایسی دوڑ نہیں لگائی تھی۔ یہ ایسا اتنا تیز کیسے دوڑ سکا؟ اس لیے دوڑ سکا کہ اس کے اندر دوڑنے کی صلاحیت موجود ہے۔ حالات نے اس کو مزید تیز دوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو اسی طرح جب قوموں کے اندر ارتجاعیت کا رد عمل پیدا ہوتا ہے تو ان کے اندر نئے نئے آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں، نئی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں، نئی قیادتیں پیدا ہوتی ہیں، نئی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے۔ جب اسی رد عمل نے ہیروشیما ناگاساکی کے راکھ کے ڈھیر سے ایک اکنامک سپر پاور کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور آج دنیا میں جاپان کی گھڑی پہنتے ہوئے، جاپان کا فون استعمال کرتے ہوئے آدمی فخر محسوس کرتا ہے۔ آج امریکہ میں جاپان کی کاریں دوڑ رہی ہیں، اور یہ کس نتیجے میں پیدا ہوا؟ یہ اچیومنٹ کیسے حاصل ہوا؟ ارتجاعیت کے رد عمل کے نتیجے میں۔ وہ مایوس نہیں ہوئے، وہ مشتعل نہیں ہوئے، وہ مرعوب نہیں ہوئے، وہ پسپا نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی اندرونی قوتوں اور طاقتوں کو بروئے کار لایا۔ اسی طرح جب تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ اب مسلمانوں کا، اسلام کا نشاط ثانیہ نہیں ہو سکے گا۔ لائبریریاں جلا دی گئیں، مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ لالازار ہو گیا، اور مسلمان مرعوب ہو گیا۔ لیکن چند مسلم نوجوانوں نے، چند علماء نے، چند صوفیہ نے، جن کے اندر ارتجاعیت کا رد عمل پیدا ہوا تھا،
ریزیلنس کا رد عمل پیدا ہوا تھا، انہوں نے دعوت دین کا کام کیا۔ دعوت دین کا کام کن لوگوں میں کیا؟ انفلوئنس پرسنالٹیز کے اندر کیا، با اثر لوگوں میں کیا، شہزادوں میں، شہزادیوں میں، سپاہ سالاروں میں، کمانداروں میں، مصاحبوں میں، وزیروں میں یہ کام کیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہی کے وطن سے بعد میں جب یہ آغوش رحمت میں آئے، آغوش اسلام میں آئے، تو انہی کے وطن سے ترک پیدا ہوئے، عثمانی پیدا ہوئے، مغل پیدا ہوئے۔ اور یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ ارتجاعیت کا نتیجہ تھا۔ اسی سے متاثر ہو کر اقبال نے کہا تھا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ آج بھی پاسباں مل سکتے ہیں۔ آپ جس کو دشمن سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ کٹر سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر آج بھی وہ جاذبیت پائی جاتی ہے، وہ اٹریکشن پایا جاتا ہے۔ اسی لیے تو آج بہت فکر مند ہے یہ لوگ کہ اس کی جاذبیت کو ختم کر دیا جائے اور ایسا لوگوں کو ڈرا دیا جائے، خوف زدہ کر دیا جائے کہ وہ اسلام کے قریب نہ آ سکے۔ اسی لیے تو سازشیں کر رہے ہیں اس وقت۔ آج بھی وہ اٹریکشن اسلام کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ ان کی صفوں سے کٹ کٹ کر اسلام کے دائرے رحمت کے اندر جگہ پائیں گے وہ لوگ۔ اور یہ کام کب ہوگا؟ جب نوجوانوں کے اندر پوشیدہ صلاحیتیں بروئے کار آئیں گی، وہ ٹیلنٹڈ بنیں گے، وہ دنیا کو دینے والے بنیں گے، نئے آئیڈیاز فلوٹ کریں گے، دنیا ان نئے آئیڈیاز سے فائدہ اٹھائے گی۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا دراصل اسی کام کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اسی کام کے کرتے کرتے اب اس کے 40 سال گزر گئے۔ جب ہمارے بچے ایس آئی او کے ذمہ داران میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایس آئی او کے 40 سال ہو گئے ہیں اور ہم مختلف جگہوں پر کانفرنسز کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ واقعی 40 سال ہو گئے اور میں نے اپنی عمر کو ماپنے کی کوشش کی، معلوم کرنے کی کوشش کی۔ گزر گیا عنفان شباب، گزر گیا، اور آپ گواہ رہیں کہ اس شباب کو ہم نے اس تنظیم کی آبیاری کے لیے الحمدللہ صرف کیا، اس کو صرف کیا ہم۔ اور یہ پودا یوں ہی شجر نہیں بنا، اب انشاءاللہ یہ شجر پھل دینے کے قریب ہے، اور یہ وہ پھل ہے جو آج اس ملک کی غربت کے لیے ضرورت ہے، اس ملک کی پسماندگی کے لیے ضرورت ہے، اس ملک کے اسٹارویشن کے لیے ضرورت ہے، اس ملک کی بھوک مری کے لیے ضرورت ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، آج صبح صبح میں نے اخبارات کے اندر پڑھا کہ اسٹارویشن، بھوک مری کے اندر ہمارا مقام دنیا کے اندر 160واں ہے۔ ایتھوپیا اور افریقن کنٹریز سے بھی بڑھ کر بھوکے مرنے والے لوگ ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس سے وہ انشاءاللہ ان کو کنٹریبیوٹ کرے گی، لوگوں کو بھوک سے نجات دلائے گی، لوگوں کو بھرشٹاچار سے نجات دلائے گی۔ اس کام کو کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے علم، نالج، ایجوکیشن۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایجوکیٹ دی پیپل، خود ایجوکیشن حاصل کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ ایجوکیٹ دی پیپل، پھر اس کے بعد آرگنائز دی پیپل، لوگوں کو منظم کریں۔ مسلمان منتشر ہیں، اتنی حالت گرنے کے باوجود، مسلمانوں کی اتنی پسماندگی کے باوجود
آج مسلمان آپس میں گریباں ہیں. جب مارا گیا، جب قتل عام کیا گیا بروڑا میں، احمد آباد میں، گجرات میں، تو مارنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے، یہ شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، جماعت اسلامی کا ہے، دیوبندی ہے، یہ نہیں دیکھا، بلکہ سب کو قتل کیا، ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا. غیر اور دشمن تو ہم سب کو ایک سمجھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ایک نہیں سمجھتا. مسلمان اس کوشش کے اندر لگا ہوا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک مسلمان کو کافر کیسے بنایا جائے اور کافر کیسے قرار دیا جائے، اس کوشش کے اندر لگا ہوا ہے. کسی غیر مسلم کو تو مسلمان نہیں بناتا وہ. یہ انتشار ختم ہونا چاہیے. منفیت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صفوں کو متحد کریں، پھر ہم آرگنائز ہوں. آرگنائزیشن کے اندر جو قوت، جو طاقت پائی جاتی ہے، وہ پہاڑوں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی، وہ دریاؤں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی، وہ فضاؤں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. اس لیے ہم آرگنائز ہوں. آرگنائز ہونا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے. آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ذرا آواز دے کر مجھے کہیے، مجھے بتائیے کہ کیا کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کرتے ہوئے، حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، کیا مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ باقی رہ سکتا ہے؟ ذرا بتائیے مجھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے سر منہ انحراف کرتے ہوئے مسلمان بھی باقی ہے، نماز بھی باقی ہے، ایمان بھی باقی ہے، حج بھی باقی ہے، عمرے پہ عمرہ بھی باقی ہے، سب باقی ہے. دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والجماعتی، جماعت بن کر زندگی بسر کرو، ایک جماعت بن کر زندگی بسر کرو. والطاعتی، امیر کی اطاعت کرو. والسمعی، امیر کی بات کو سنو. والہجرتی والجہاد فی سبیل اللہ، میرے الفاظ نہیں ہیں، ہجرت کرو اور جہاد فی سبیل اللہ. اس جذبے کو اپنے دل کے اندر ہمیشہ زندہ رکھو. متحد ہو جاؤ. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. Educate the people, organize the people and agitate the people. لوگوں کو برائیوں کے خلاف، نفرت کی سیاست کے خلاف، پولرائزیشن کے خلاف، غربت کے خلاف ان کو ایجیٹیٹ کیا جائے، ان کو میدان میں لایا جائے. یہ کام اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا بڑے حسن کے ساتھ میں کر رہی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہماری مائیں اپنی امانتوں کو جو ان کی گودوں میں پل رہی ہے وہ ایس آئی او کے حوالے کرے گی، لڑکیوں کو جی آئی او کے حوالے کریں گی. ایس آئی او اور جی آئی او وہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل ہے. اس مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے میری ماؤں کی ضرورت ہے، میری ماؤں کی ضرورت ہے. ماں بہت بڑا لقب ہے. ماں کے اندر جو مٹھاس ہے، ماں کے لفظ کے اندر جو عظمت ہے، وہ عظمت اور وہ مٹھاس کہیں نہیں پائی جاتی. اسی لیے کسی نے پدری زبان نہیں کہا، مادری زبان کہا. بچہ ماں کی زبان سیکھتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے،
انٹرویو لینے والے نے انٹرویو لی، آپ اتنے بڑے بزرگ کیسے بنے؟ آپ صوفیاء کرام کے اتنے بڑے درجے کے صوفی کیسے بنے آپ؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے توقف فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں جب بولنے لگا تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بولو بیٹے اللہ اللہ، میں اللہ اللہ بولنے لگا۔ جب میری ماں نے محسوس کیا کہ میری زبان پر اللہ چڑھ گیا ہے تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور میں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہنے لگا، بھاگتے دوڑتے کھیلتے کودتے۔ پھر جب میری زبان پر اللہ ایک ہے یہ بھی چڑھ گیا تو میری ماں نے کہا کہ بیٹے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اور یہ تیاری، یہ پریپریشن کون کر سکتے ہیں؟ ماں کے سوا کون کر سکتا ہے؟ ماں کے سوا کون کر سکتا ہے؟ ہماری مائیں بڑی تعداد کے اندر یہاں پر جمع ہیں۔ یقیناً یہ درخشاں مستقبل ہے ہمارا۔ ایک عورت ٹھیک ہو جائے تو پورا خاندان اور کئی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوستو، SIO کے لیے اور یہاں جو نظام آباد شہر اور ضلع کے جو لوگ اور خاص طور پر نوجوان جمع ہوئے ہیں، میں اقبال کے اس پیغام کے ساتھ میں جدا ہونا چاہتا ہوں، آپ سے جدائی لینا چاہتا ہوں، رخصت چاہتا ہوں۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا۔ مسلمان نوجوان ہر ایک اس بات کی گواہی دے کہ وہ سچا ہوتا ہے۔ ابھی رائچور میں گیا تھا گزشتہ منگل کو، وہاں بتایا گیا کہ SIO کے ایک نوجوان کو ٹریفک پولیس نے پکڑ لیا، اور پکڑتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہارا RC بتاؤ، تمہارا لائسنس بتاؤ۔ تو اس نوجوان نے لائسنس اور RC کے لیے ڈکی کھولی۔ جب ڈکی کھولی تو اس میں SIO کا لٹریچر نکلا، ہینڈ بلز نکلے۔ پولیس والوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ نہیں اب تم چلے جاؤ، تم سے کوئی چیز اب پوچھنی نہیں ہے۔ یہ ہے SIO، یہ ہے SIO۔ صداقت آپ کی شناخت بن جائے، صداقت کا، عدالت کا، عدل، کوئی بھی ہو عدل کے ساتھ میں کام لیں۔ دشمنوں کی دشمنی ہم کو عدل سے باز میں رکھے۔ شجاعت کا، ہم کمزور نہ ہوں، بہادر بنے، شجیع بنے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے شجیع اور بہادر تھے۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج دنیا کے اندر ہم مغلوب ہیں، محکوم ہیں، مجبور ہیں اور پسماندہ ہیں، بے وزن ہیں، بے وقت ہیں۔ اور یہ بے وزنی اور بے وقتی کب ختم ہو سکتی ہے؟ جب ہم امامت کے منصب پر جب فائز ہوں گے، حقیقی امامت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ بس دوستو، باتیں کہنے کے لیے تو بہت ہیں، کہی جا سکتی ہیں، کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، لیکن ہر وقت پوری باتیں کہی نہیں جا سکتی۔ علماء بھی اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ امت مسلمہ میں ارتجاعیت کے رویے کو پیدا کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اور پھر میں رخصت چاہتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے آپ سے وداعی لوں گا کہ وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔